نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بزرگان محترم و مستورات و خواتین، آج 20 روزہ مکمل ہو گیا اور آج پہلی تاخرات ہے جو بہت ہی مبارک شب ہے. آئیے ہم کل جو سورت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کی 10 منٹ کے اندر تفصیل ہی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. رسول اکرم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. پہلے اس کا میں ترجمہ سنا دیتا ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان و نہایت رحم کرنے والے ہیں. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں. یہ رات سراپا سلامتی ہے جو صبح ہونے تک رہتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بنی اسرائیل کے بعد لوگوں کے طویل مدت تک عبادت کرنے کا ذکر کیا. یہ اس صورت کا بیک گراؤنڈ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پس منظر ہے، شان نزول ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کے طویل مدت تک عبادت کرنے کا ذکر کیا تو صحابہ کو خیال ہوا کہ ان کی عمریں تو زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے انہوں نے زیادہ دن تک عبادت کی، ہم لوگ اس سے محروم ہیں. اسی پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ اس امت کو ایسی شب دی گئی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینے سے ایسے 1000 مہینے مراد ہیں جس میں شب قدر شامل نہ ہو. چنانچہ اس صورت میں بحیثیت مجموعی 5 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. اول یہ کہ قرآن مجید شب قدر میں اتارا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قرآن سب سے اوپر والے آسمان سے آسمان دنیا پر اس رات میں بیک دفعہ نازل کیا گیا. آسمان تو 7 ہیں جیسے کہ اب اس کے 7 طبقے ہیں. دوسرے اس رات کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت ایسی 1000 مہینوں کی عبادت پر فائق ہے یعنی بڑھی ہوئی ہے جن میں شب قدر نہ ہو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، دعا کرے، استغفار کرے اور ذکر کرے، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ روایت بخاری شریف کی کتاب الصوم کے اندر موجود ہے. تیسری بات یہ کہی گئی کہ اس رات کے اعزاز و احترام میں خصوصی طور پر فرشتے اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، اور روح سے مراد کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام، جن کی ڈیوٹی وحی لانے کی ہے. ایک خاص بات یہاں پر اور بھی سمجھ لیجیے، اگرچہ سلسلے نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب دنیا میں
جبریل امین علیہ السلام کے آمد و رفت کی ضرورت نہیں رہی، لیکن اس رات کے اعزاز میں، احترام میں وہ بھی آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ روح سے حضرت جبریل امین علیہ السلام مراد ہے۔ یہی اکثر ہمارے علماء محققین کی رائے ہے۔ عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ روح کے مردوں کی روحیں اترتی ہیں، اگرچہ یہ بھی بعض لوگوں کی رائے ہے، لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ فرمائی گئی کہ فرشتے اس دن تمام معاملات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلے لے کر کے آتے ہیں، جیسے زندگی اور موت وغیرہ کا فیصلہ، بلکہ قدر کے معنی ہی تقدیر کے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں اور ہوں گے۔ پانچویں یہ کہ یہ پوری کی پوری رات خیر و سلامتی کی حامل ہے، یعنی آدمی اس رات کے جس لمحے میں بھی عبادت کرے انشاءاللہ تعالی اس رات کی فضیلت کو پائے گا۔ یہاں تک کہ صرف مغرب اور عشاء کی نماز اگر جماعت سے پڑھ لے تب بھی شب قدر کا حصہ وہ پالے گا۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ یہ بڑی بشارت کی بات ہے۔ وہ لوگ جو عبادت نہ کر سکتے ہوں کسی ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو اگر ان سے یہ نہیں ہو سکتا یہ آج کی رات ہے طاق رات، تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے انشاءاللہ تعالی اس کی فضیلت کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر نہیں فرمایا ایک خاص بات کہ شب قدر کس تاریخ میں ہوگی، لیکن احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ رات ہر سال آتی ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے اور اس عشرے کی طاق راتوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، یعنی ہر سال کسی ایک ہی رات میں آنا متعین نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ 27ویں شب ہمارے ذہنوں میں متعین ہے کہ اسی رات کو شب قدر ہوتی ہے، لہذا لوگ سارا اہتمام اور سارا زور اسی پر سب کرتے ہیں۔ شب قدر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات شب قدر ہو۔ شب قدر کے اعمال میں سے دعا کا اہتمام ہے، احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس رات کے لیے آپ نے یہ دعا سکھائی ہے۔ مختصر سی دعا آپ کو بھی یاد ہو سکتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کو پسند کرتے ہیں، لہذا مجھ کو بھی معاف کر دیجیے۔ اور ایک آخری بات کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کی تعیین کے بارے میں دن بھی بتا دیا گیا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ دن اور تاریخ تم کو بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ اچانک دو مسلمان جھگڑنے لگے اور لڑنے لگے، اس جھگڑے کی نحوست سے وہ تاریخ میرے ذہن سے نکل گئی یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو بھلا دیا گیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں میں آپس کا جھگڑا، فساد، رنجش، عداوت اور بغض اتنی منحوس چیز ہے کہ اس سے شب قدر کی متعینہ رات ہمارے
ہم سب سے اٹھا لی گئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکل گئی۔ اور اس میں ایک مصلحت اور بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ یہ اتنی قیمتی چیز اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، ان کو جگاؤ، 21ویں رات میں بھی تلاش کریں اور 23ویں شب میں بھی تلاش کریں، 25ویں شب میں بھی تلاش کریں، 27 میں بھی تلاش کریں اور پھر 29 کو بھی تلاش کریں۔ یہ 5 طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں تم تلاش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التمسوا فی العشر الاواخر، اے لوگوں شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تلاش کرنے کے لیے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ ان کے بارے میں آتا ہے کہ شد مئزرہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کے تلاش کرنے کی، عبادت کرنے کی، استغفار کرنے کی، دعا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور مظلوم امت مسلمہ کے حالات کے لیے بھی دعا کریں۔ درد ہونا چاہیے کہ مسلمانوں پر کیا قیامت گزر رہی ہے، آپ ان کے حالات کے لیے، اپنے حالات کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔